إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. میرے بھائیوں، جس ٹاپک کے اوپر بات کرنا مناسب سمجھتا ہوں وہ ہے رمضان کے بعد اب ہمیں اپنے آپ کو کس طریقے سے سنوارنا ہے. رمضان تو چلا گیا لیکن ہم اپنی زندگی اب کیسے گزاریں. رمضان اللہ کی طرف سے ہم مومنوں کے لیے دیا ہوا ایک بہت بڑا گفٹ ہے جس میں رب کی رحمتیں، برکتیں اور بہت سارے انعامات، بہت سارے آفرز، بہت سارے عطیات ہم لوگوں کو ملتے ہیں. اس نعمت کے اوپر ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں. جب یہ رمضان پورا ہو جائے، ہم 30-29 دن کے روزے رکھ لیں، اس میں جو اللہ نے ہمیں توفیق دی نمازیں پڑھنے کی، تہجد پڑھنے کی، تراویح، روزہ رکھنے کی، دعائیں مانگنے کی، صدقہ خیرات، زکوٰۃ دینے کی، جو بھی عبادتیں اللہ کی طرف سے ہمیں ملی اس کی توفیق کی شکل میں ہمیں اللہ کا بے پناہ احسان اور شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی خوب تعریفیں کرنی چاہیے، اللہ کا بے پناہ شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور شکر یہ ہے کہ آدمی اطاعت کے بعد میں، عبادت کے بعد میں، نیکیوں کے بعد میں، اچھائیوں اور بھلائیوں کے بعد میں لگاتار نیکیاں کرتا رہے. ایسا نہ ہو کہ رمضان چلا گیا، ہم نماز پڑھتے تھے اب چھوڑ دیں، ہم روزے رکھتے تھے وہ بھی چھوڑ دیں. آپ دیکھیں حکمت اللہ تعالیٰ کی، شوال کے 6 روزوں کو رمضان کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال، جو رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے. پورے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد اللہ نے ہمیں 6 مہینے کے روزہ رکھنے کے لیے ابھارا. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ عبادت صرف رمضان تک محدود نہیں ہے. رمضان میں تو اللہ کا اسپیشل آفر آتا ہے. رمضان تو ایک بہت بڑی نعمت کی شکل میں ہمیں ملی ہے. جو اس میں نیکیاں کر لے گیا، کل قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال کے اندر ان نیکیوں کو دیکھے گا، خوش ہوگا، اللہ کی تعریف کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یا عبادی انما ہی اعمالکم، اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں، یہ تمہارے نیکیاں ہیں، یہ تمہارے گناہ ہیں، اپنے رجسٹر کو دیکھ لو. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جو ان میں نیکیاں دیکھے وہ اللہ کی تعریف کرے. جو کچھ ہم نے نیکیاں کی رمضان میں، ہمیں اللہ کی خوب تعریف کرنی چاہیے، خوب اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. جو نیکیاں نہیں کر سکا ہے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جو ہم سے کوتاہی ہو گئی، جو ہم سے کمی رہ گئی عبادت کرنے میں، اللہ کو خوش کرنے میں، اس کی رضا حاصل کرنے میں، یہ بہت زیادہ گلا پکڑ رہا ہے انسان. میں بول بھی نہیں پا رہا ہوں، پانی کی بار بار حاجت ہو رہی ہے. 5 منٹ بولتے ہیں 2 مرتبہ بولا، 2 مرتبہ پانی پی لیا، اور پورے سوکھ گئے.
ہمیں جو کوتاہی ہوئی ہے ہمیں استغفار کرنا چاہیے اللہ سے، خوب روئیں، خوب گڑ گڑائیں۔ ہمارے اسلاف جو تھے پرانے لوگ، رمضان گزرنے کے بعد وہ لوگ ٹینشن میں رہتے تھے، بڑا ٹینشن میں رہتے تھے، اللہ سے خوب روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہم نے جو عبادتیں کی تو اسے قبول کر لے۔ خوب استغفار کرتے تھے وہ لوگ۔ ہر بڑی عبادت کے بعد میں استغفار کرنا، اس کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ حج کے بعد اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم استغفار کریں، نماز کے بعد اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم لوگ استغفر اللہ پڑھیں، خوب اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اللہ سے استغفار مانگیں، مغفرت طلب کریں اللہ رب العالمین سے۔ یہ دوسری چیز ہے جو ہمیں رمضان کے بعد کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان ایک میلہ تھا، ایک میلہ تھا جس کے اندر بہت سارے تاجروں نے شرکت کی، بہت محنت کی، بہت زیادہ محنتیں کی۔ محنت کرنے کے بعد میں کیا کمایا، کیا اس نے نقصان اٹھایا، کیا فائدہ اٹھایا۔ ہر تاجر اپنے بزنس کے اندر ایک حساب لگاتا ہے، تجارت کے اختتام کے اوپر ایک حساب کرتا ہے کہ اسے کتنا فائدہ ہوا ہے، کتنا بینیفٹ ہوا ہے، کتنا لاس ہوا ہے، کتنا خسارہ ہوا ہے۔ ہم لوگوں کو بھی حساب لگانا چاہیے کہ ہم لوگوں نے واقعی اس رمضان کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، دیکھنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ ہم لوگوں کو اس تعلق سے سوچنا چاہیے، اگر کوتاہی رہ گئی ہے ہم لوگوں سے۔ رمضان ایام معدودات، یہ چند دن تھے جو چلے گئے، لیکن ہمارے سامنے زندگی پڑی ہے، 11 کے 11 مہینے پڑے ہیں عبادت کے لیے۔ روزہ رکھیں آپ، مہینے کے 3 دنوں کے ایام بیت کے روزے رکھیں، سوموار کے اور جمعرات کے روزے رکھیں، اللہ کے نبی رکھتے تھے۔ ہمیں حکم دیا گیا عاشورہ کا روزہ رکھیں، ابھی عرفہ کا روزہ آئے گا وہ روزہ رکھیں۔ اس کے علاوہ نمازیں ہمارے لیے دن میں 5 مرتبہ ہمیشہ ہر وقت آنے والی ہے۔ رمضان میں جس طریقے سے ہم لوگ مسجدوں کو فل رکھتے تھے، مسجدیں کتنی خوش ہوتی تھی، بہت خوش ہوتی تھی مسجدیں، اللہ کے یہ گھر بہت خوش رہتے تھے جب ہم ان کے اندر جا کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن اب یہ خون کے آنسو ہوتی ہیں، یہ اپنا درد ہم لوگوں سے بیان نہیں کر سکتی، یہ شکایت کرتی ہیں اپنے رب سے، ہم سے گلا کرتی ہیں، شکایت کرتی ہیں کہ کہاں چلے گئے وہ نمازی جو مجھے آباد رکھتے تھے، جو تراویح میں جو کہ سنت نماز ہے، نفل نماز ہے، اس کے اندر یہ لوگ 1-1 گھنٹے تک کھڑے رہتے تھے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جیسے عید کا چاند نظر آیا، عید کے دن ظہر کی نماز میں سب کے سب غائب ہو گئے، سب کے سب چلے گئے۔ اللہ کے بندوں، ہم ان لوگوں کی طرح سے نہ ہوں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں کے اندر گندگی ہے، جب وہ آپ کے پاس میں آتے ہیں تو کفر کو چھپا کے رکھتے ہیں، نفاق کو چھپا کر کے رکھتے ہیں، اور جیسے آپ کے پاس آتے ہیں ویسے ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ ان کے پاس اللہ کا کلام سناتے ہیں، اچھی باتیں بیان کرتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں، انہیں راہ حق بتاتے ہیں، لیکن ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے جب تک وہ آپ کے پاس رہتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ آپ سے چلے جاتے ہیں دور، ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے اس سے پہلے تھے، آپ کے پاس آنے سے پہلے تھے ویسے کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ تو کہیں ہمارا حال بھی ان لوگوں کے جیسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے میرے بھائیوں۔ رمضان سے پہلے ہم لوگ ایسے ہی تھے، رمضان میں ہم نے خوب عبادتیں کی، اور اس کے بعد میں جیسے ہی رمضان گیا ہم لوگ بھول گئے، ہم لوگوں نے اپنے رب سے منہ پھیر لیا، اس کے گھروں سے منہ پھیر لیا، ہم لوگ نماز کو بھول گئے، ہم لوگ قرآن پڑھنا بھول گئے۔ اب ہم جب واپس دوبارہ رمضان آئے گا تب ہم جا کر کے قرآن کھولیں گے، تب جا کر کے ہم مسجدوں کو آباد کریں گے۔ ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سلف میں سے کسی کے سامنے بیان کیا گیا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رمضان میں خوب عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کا اثر ان کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، اسے ہر ممکن خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان چلا جاتا ہے وہ لوگ رب کو بھول جاتے ہیں۔ تو کیا کہا انہوں نے کہا بئس القوم، یہ کتنی بری قوم ہے جو اللہ کے حق کو صرف رمضان کے اندر پہچانتی ہے، جبکہ اس کا حق کیا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرتے دم تک اس کو خوش رکھنا ہے،
مرتے دم تک اس کی عبادت کرنی ہے. ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا اس لیے ہے. اللہ کے بندوں یاد رکھو، اگر ہم نے رمضان کے جیسی زندگی گزاری، خوب محنتیں کی اپنی زندگی کے اندر، خوب نیکیاں کی، خوب عبادتیں کی، تو ہماری موت عید کی طرح سے ہوگی. جس طریقے سے ہم عید کے دن خوش ہوتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے لگتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، ہمارے چہروں کے اوپر خوشیاں ہوتی ہیں. اگر ہم نے اپنی زندگی کو اسی طریقے سے گزارا، ان 11 مہینوں کو اسی طریقے سے گزارا جس طریقے سے ہم رمضان میں تھے، اللہ کی قسم ہم موت کے دن اسی طرح سے ہوں گے جس دن ہمارا عید کا دن ہوتا ہے. بہت خوش ہوں گے. فرشتے جب آئیں گے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ہمیں بشارتیں ملیں گی، ہمیں خوشخبریاں سنائیں گے. جس طریقے سے ہم عید کے دن مبارکباد دیتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں، عائدین الفائزین بولتے ہیں، کامیاب ہونے والوں میں سے ہم ہو جائیں. اللہ تعالی ہمیں ہماری باتوں کو قبول کرے. تقبل اللہ منا ومنکم کہتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، عید مبارک کہتے ہیں. اللہ کی قسم کل موت کے وقت بھی ہمیں اسی طریقے سے بشارتیں دی جائیں گی جب ہم لوگ 11 مہینے اسی طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں گے جس طریقے سے ہم نے رمضان میں باتیں کی ہیں. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسی لیے کہا جاتا ہے کن ربانیا ولا تکن رمضانیا. آپ ربانی بنو، رمضانی مت بنو. ربانی بنو، رمضانی مت بنو. اس طریقے سے زندگی گزارو کہ تمہارا رب شوال میں بھی ہے، تمہارا رب ذوالقعدہ میں بھی ہے، وہی رب تمہارا جو رمضان میں تھا اب بھی ہے. جو رمضان میں اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ حی اور قیوم ہے، زندہ ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم مرتے دم تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہیں. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. عبادت کا کوئی وقت نہیں ہے خاص، کوئی خاص وقت نہیں ہے. پوری زندگی ہمیں اللہ کو خوش کرتے رہنا چاہیے. ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے. ہم نمازیں پڑھتے رہیں، صدقہ خیرات کرتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، تہجد پڑھتے رہیں. نمازیں 5 وقت کی جو نمازیں ہیں ہمیشہ ہم لوگ ان کے اوپر پابند رہیں، مسجدوں کو آباد کرتے رہیں. قرآن جو شکایت کر رہا ہے کہ لوگوں نے مجھے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم لوگ اس کو رمضان کے اندر کسی بھائی نے 1 قرآن پڑھا، کسی نے 2، کسی نے 3 پڑھے. ہم ان میں سے نہ ہوں جن کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخذ قوم هذا القرآن مهجورا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. شکایت کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، ہم قرآن کو پڑھیں. اللہ کی قسم اتنی برکتیں زندگی کے اندر نازل ہوں گی، اتنی برکتیں نازل ہوں گی. کتاب انزلناہ الیک مبارک. اللہ نے اس کتاب کو برکت والی بنایا ہے، اس کتاب کو برکت والی بنایا ہے. خوب پڑھیں، خوب پھیلائیں اس کو، خوب اس کی تلاوت کریں، دنوں رات اس کی تلاوت میں لگ جائیں. یاد رکھیں، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لگاتار کام کرتا رہتا ہے، لگاتار عبادت کرتے رہتا ہے، گرچہ تھوڑی تھوڑی ہی عبادت کیوں نہ ہو. اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے. ان احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل. سب سے بہترین اللہ کے نزدیک وہ عمل ہے، وہ نیکیاں ہیں جو ہمیشہ کی جاتی رہیں، گرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو. رمضان میں آپ نے خوب صدقات کیے، خوب اللہ کے راستے میں خرچ کیے، خوب بیووں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی، فقیروں کی، غریبوں کی مدد کی. اب بھول نہ جائیں، یاد رکھیں صدقوں سے بلائیں ٹلتی ہیں، صدقوں سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں. صدقوں سے صدقات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے صرف رمضان تک اس نیکی کو محدود نہ رکھیں بلکہ ہمیشہ کرتے رہیں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، جو لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں، ہم نے رمضان میں جس طریقے سے اپنے رب کو پہچانا،
خوب روئے، خوب گڑ گڑائے، خوب دعائیں کی، خوب عبادتیں کی، خوب اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کی، ان چیزوں سے دور رہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، گناہوں سے دور رہے، حرام کاریوں سے دور رہے، جھوٹ ہم نے چھوڑ دیا، سود ہم نے چھوڑ دیا، بہت ساری بیماریوں کو ہم نے چھوڑ دیا جو ہمارے لیے نقصان دہ تھی دنیا اور آخرت کے اندر، ہم نے سب کو چھوڑ دیا اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر قائم رہتے ہیں، اس کی عبادت کے اوپر قائم رہتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر نازل ہوتی ہیں، فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں، ان کے لیے سکون نازل ہوتا ہے ان کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں تم ڈرو مت، تم گھبراؤ مت، تم خوف مت کرو، تم رنج مت کرو، اللہ نے تمہارے لیے تیاری کر کے رکھی ہے جنت کی، مہمان نوازی کے طور پر اللہ نے جنت تمہارے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں اور دوستوں، ہمیں استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ رمضان کے چلے جانے کے بعد میں ہمیں نیکیوں کے اوپر ہمیشگی برتنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے بندوں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، ہم اس عورت کی طرح سے نہ ہو جائیں جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے، جو سود کو کاٹتی ہے پھر اس کے بعد میں اس کو ضائع کر دیتی ہے، جو سود کاٹتی ہے پھر اس کے بعد میں اس کو توڑ دیتی ہے، جو سود بناتی ہے اس کے بعد میں اس کو برباد کر دیتی ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری نیکیوں کی قبولیت کی علامتوں میں سے، علامات میں سے کہ ہم نیکیوں کے بعد نیکیاں کرتے رہیں، ہم اچھائیوں اور بھلائیوں کے بعد اچھائیوں اور بھلائیوں کو جاری رکھیں، ہم ان کو چھوڑ نہ دیں اس عورت کی طرح سے جو سود کاٹتی ہے، بہت محنت کرتی ہے، مضبوطی کے ساتھ تیار کرتی ہے اپنے سود کو اور اس کے بعد میں اس کو کاٹ دیتی ہے، اس کے بعد میں اس کو ضائع کر دیتی ہے۔ ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نیکیاں کریں جو اس بات کی دلیل ہو کہ رمضان میں جو ہم نے محنت کی، اللہ تعالیٰ نے ہماری ان نیکیوں کو قبول کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان نیکیوں کو شرط قبولیت سے نوازا ہے۔ اور یاد رکھیں، موت کا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے، موت کا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے۔ جو آدمی نیکیاں کرتا رہتا ہے، امید ہے کہ اس کا خاتمہ خیر پر ہوگا، امید ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو نیکیوں کے اوپر اس کا خاتمہ ہوگا، اچھائیوں کے اوپر اس کا خاتمہ ہوگا اور اسی کے اوپر اس کی موت ہوگی۔ اس لیے کہ جو آدمی جس چیز سے محبت کرتا ہے، جس نیکی سے محبت کرتا ہے، دیکھا یہی گیا ہے، تجربہ یہی بتلاتا ہے، علماء یہی کہتے ہیں کہ اس کا خاتمہ بھی اسی کے اوپر ہوتا ہے۔ انسان برائیاں کرتا ہے، خوب برائیوں سے اسے محبت ہے، گناہوں سے اسے محبت ہے، کسی کو گانا سننے سے محبت ہے، کسی کو شراب پینے سے محبت ہے، کسی کو زنا کرنے سے محبت ہے، زنا کرتا ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے، اور دیکھا گیا ہے، بارہا دیکھا گیا ہے کہ اس کی کسی کی موت بھی اسی کے اوپر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مہمان محترم شیخ عبد الحسین عمری مدنی حفظہ اللہ ہمارے بیچ میں تشریف لے آئے ہیں، وقت کافی ہو چکا ہے، میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور مجمع یعنی تقریر سننے کے موڈ میں ہیں اور بہت ہی دلچسپی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ لمبا وقت نہیں لوں گا اور یہی کلمات کے اوپر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو غور سے ان باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان جیسی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بالکل بھی اپنے رب کو نہ بھولیں، ہمارا رب وہی رب ہے جو رمضان میں بھی تھا، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ جس طریقے سے اس کی نعمتیں رمضان پر ہمارے اوپر نچھاور تھی، ہمیشہ اس کی نعمتیں بے شمار ہیں جنہیں ہم گن بھی نہیں سکتے۔ اس کا یہ حق ہے کہ ہم اسے خوش رکھیں، ہمیشہ خوش رکھیں اور اس کی خوشی کی طرف ہمیشہ کوششیں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیاں رمضان جیسے گزریں تاکہ ہماری موت بھی عید جیسی ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔